یہ چھوٹا سا عمل کریں، روزی رزق خود آپ کی طرف بھاگتا ہوا آئے گا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی نصیحت اور عمل کی برکت ہے جو تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ روزی رزق کی تنگی کا سامنا کرتے ہیں یا روزگار کی کمی محسوس کرتے ہیں، کاروبار کی الجھنیں اور پریشانیوں میں ہیں، تو اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اگر لوگ روزگار کے لیے پریشانیاں جھیل رہے ہیں، نوکریوں کا نہ ملنا یا روزگار کمزور ہونا، تو آپ یہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کی آنکھوں میں وہ برکت نظر آئے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے کام کر رہی ہے۔ اللہ کی برکت سے آپ پر تنگی ہٹ جائے گی اور برکتیں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ تو عمل کیا ہے؟ بس اتنا کہ آپ ہر روز کم سے کم 3 دفعہ درود پاک اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کریں۔ یہ عمل صبح اٹھتے ہی اور شام کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی روزی رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال چھوڑ دیں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ ہو اور خوشحال تھا۔ پھر اسے روز دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھے کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے میرے رب، کبھی نہیں۔ اور اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں میں سے سخت تکلیف میں رہتا تھا۔ اسے جنت میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر شدت اور سختی بھی گزری تھی؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، مجھے تو کبھی تکلیف نہیں گزری اور نہ ہی کبھی شدت اور سختی دیکھی۔ جنت میں جمعہ کا دن کیسا ہوگا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے۔ اتر کی ہوا چلے گی اور ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں پر بہے گی اور ان کی خوبصورتی اور رونق اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ وہ اپنی اور بھی سندرتا میں بڑھ کر واپس لوٹیں گے۔ ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسن اور خوبصورتی لے کر آئے ہو۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم، تم لوگ بھی ہمارے پیچھے سے اور زیادہ حسن و خوبصورتی حاصل کر چکے ہو۔ موت کو کبھی موت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کا میڑ کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو، اب موت نہیں آئے گی۔
اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں اور اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے بیچ صرف موت رکاوٹ ہوتی ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ نماز فجر اور عصر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نمازوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جاننے والا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تم جانتے ہو کہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت دی جاتی ہے تو وہ اجازت لے کر نکلتا ہے، اور جب اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے اور اسے لوٹنے کی اجازت نہ ملے تو وہ وہیں گر پڑے گا جہاں سے آیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے اس کا غروب ہونا ہوگا، یعنی سورج مغرب کی طرف سے اگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها، یعنی سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف دوڑتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ طریقہ۔ جو بندہ 3 بے حد آسان کام روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرے، اس کی زندگی میں کبھی بھی قرآن نہیں بھول سکتا، مگر موت ضرور آ سکتی ہے۔ پہلا طریقہ، بہت دھیرے دھیرے پڑھنے کی کوشش کریں، اتنا دھیرے پڑھیں کہ اس سے زیادہ دھیرے پڑھنا ناممکن ہو۔ دوسرا طریقہ، روزانہ پڑھے، کبھی بھی غافل نہ ہو، اگر کسی دن زیادہ نہ ہو تو تھوڑا ہی صحیح، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ تیسرا طریقہ، جو پڑھ لے اس کا روزانہ پچھلے سے دہرانے کا ترتیب بنا لے، انشاءاللہ آزما کر دیکھیے،